کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں یا سزا؟ کہ آپ کی پریشانیاں اللہ کی محبت کا امتحان ہے یا ہمارے گناہوں کی سزا؟ آج ہم اسی اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آزمائش اور سزا میں فرق۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر تکلیف، ہر مشکل اور ہر آزمائش ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ تکلیفیں آزمائش ہوتی ہیں جن کا مقصد ہمیں مضبوط بنانا، اللہ کے قریب کرنا اور ہمارے درجات بلند کرنا ہوتا ہے، جبکہ کچھ مصیبتیں سزا ہوتی ہیں جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ آزمائش کی نشانیاں۔ آپ کی آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آزمائش سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ آزمائش کے باوجود آپ کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت کی آیات نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کہنے سے ہم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ جس طرح آزمائش کی نشانیاں ہیں اسی طرح سزا کی نشانیاں ہیں، جس سے آپ پہچان سکیں کہ آپ کی مشکل آزمائش ہے یا سزا ہے۔ پریشانیوں کے بعد دل میں بے چینی، غصہ اور اللہ سے دوری محسوس ہو، مشکلات بڑھتی جائیں، توبہ کی طرف توجہ نہ ہو، مسلسل گناہوں میں اضافہ ہو اور احساس ندامت ختم ہو جائے، زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی برکت ختم ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیات نمبر 30 میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ترجمہ، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش اور سزا کو کیسے جانیں؟ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آزمائش ہے یہ سزا، تو ہمیں خود سے چند سوال کرنے چاہیے۔ پہلا یہ، کیا میں گناہوں میں لگا ہوا تھا اور پھر یہ مصیبت آئی؟ اگر ہاں تو شاید یہ سزا ہے جو ہمیں واپس سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہے۔ دوسرا، کیا میں اللہ کے قریب تھا اور پھر آزمائش آئی؟ اگر ہاں تو یہ امتحان ہو سکتا ہے تاکہ میرا درجہ بلند ہو۔ یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا دور؟ اگر قریب کر رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، ورنہ یہ ایک تنبیہ یا سزا ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ آزمائش اور سزا میں صحیح رویہ۔ چاہے آزمائش ہو یا سزا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی بہترین حل ہے۔ اللہ ہمیں آزما کر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر یہ سزا ہے تو اس کا بہترین علاج سچی توبہ ہے۔ اگر تو آپ کی مشکلات آزمائش ہیں تو صبر کریں، دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور ثابت قدم رہیں۔ لیکن اگر آپ کی مشکلات سزا ہیں تو فوراً توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، استغفار کریں اور نیک اعمال میں اضافہ کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو اللہ سے مایوس مت ہوں، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ اس کے بدلے آپ کے درجات بلند کرے گا۔ اگر یہ سزا ہے تو یہ ایک موقع ہے کہ آپ واپس پلٹ آئیں، مگر صبر، شکر اور توبہ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ ہم سب کو مشکلات میں صبر اور اپنے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔